मैं एक जांबाज बैंकॉक में सीबीआई के 3 एजेंट्स को ठिकाने लगा चुका हूँ। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियाँ मिलती रहें, और इसे लाइक और शेयर करने के साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए जिसका लिंक स्क्रीन पर मौजूद है। और सबसे अहम, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। अगली सुबह सारे होटल में शोर मचा था कि 3 मेहमानों और 1 वेटर हलाक हो चुके हैं और 4 की लाशें होटल के एक कमरे में पड़ी हैं। श्री वोंग रोड पर उस होटल से ज्यादा 100 फुट के फासले पर पुलिस स्टेशन है। पुलिस के दर्जनों सिपाही और अफसर होटल में चारों तरफ फैले हुए थे। मैं ग्राउंड फ्लोर पर रिसेप्शन पर गया तो होटल की मालिका रानी और मैनेजर गुप्ता वहां खड़े पुलिस अफसरान से बातें कर रहे थे। उन दोनों के रंग उड़े हुए थे। होटल में ठहरे हुए बहुत सारे सिक्योरिटी फौरी तौर पर होटल छोड़ना चाहते थे, जिन्हें पुलिस वालों ने रोक रखा था। मैं पुलिस अफसरान के पास गया और गुप्ता से पूछा कि मिस्टर गुप्ता, क्या बात है? ये हड़बोंग सी क्यों मची है और इतने पुलिस वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या पुलिस का कोई फंक्शन हो रहा है? गुप्ता और रानी तो खामोश रहे। गुप्ता बैक वक्त जहर से भरी और खौफजदा नजरों से मुझे देख रहा था। एक पुलिस अफसर ने मौदबाना लहजे में मुझसे पूछा कि क्या मैं भी इसी होटल में ठहरा हुआ हूँ। मैंने भी उसी लहजे में उसे हाँ का जवाब दिया। उस पुलिस अफसर ने पूछा कि मैं कहाँ से आया हूँ और क्यों आया हूँ। मैंने कहा कि मैं पाकिस्तानी बांग्लादेशी साथियों के हमरा यहाँ सैरो तफरी और दिल बहलाने के लिए आया हूँ और इससे पहले भी इस होटल में अपने साथियों के हमरा रह चुका हूँ। रानी और मिस्टर गुप्ता मुझे बखूबी जानते हैं। मैंने ये कहते हुए गुप्ता की आंखों में आंखें डालते हुए चुपते हुए लहजे में उससे पूछा कि मिस्टर गुप्ता, क्या तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते? गुप्ता घबरा गया और लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला कि मैं आपको जानता हूँ, आप हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। मैंने पुलिस अफसर से पूछा कि बात क्या है। उसने 4 खून हो गए हैं, जिनमें से 3 मेहमान और 1 वेटर है और 4 की लाशें एक कमरे में पड़ी हैं। मैंने कहा कि ये भी LSD या हेरोइन का चक्कर होगा। इस होटल में पहले भी 2 मेहमान कत्ल हो चुके थे क्योंकि उनका हेरोइन के सप्लायर से झगड़ा हुआ था। ये पुलिस ऑफिसर गालिबन नया था, जिसे पहले की 2 हलाकतों के बारे में इल्म न था। उसने पूछा कि ये कत्ल कब हुए थे। उसके पूछने पर मैंने जवाब दिया कि मुझे तो सरसरी बात मालूम है, मिस्टर गुप्ता को सही इल्म होगा क्योंकि ये होटल के मैनेजर हैं। रानी ने घबरा कर कहा कि चलें दफ्तर में चलकर बैठते हैं, यहाँ बातें करने से ग्राहकों पर बुरा असर पड़ेगा। रानी हम सबको दफ्तर में ले जाने के लिए आगे बढ़ी तो मैंने सरगोशी में गुप्ता को कहा कि गुप्ता, अपने हाथ की लकीरों को अच्छी तरह से देख लो, कहीं तुम्हारी जिंदगी की लकीर खत्म तो नहीं हो गई। अगर होशमंदी से काम न लिया तो 5वीं लाश तुम्हारी होगी। ये कहकर मैं उनसे अलग हुआ और अपने कमरे में जाकर कैसर के जरिए सब साथियों को बुलवाया और कहा कि वक्ती तौर पर अपना अपना असलहा और चाकू एक सूटकेस में रखकर मुझे दे दें। 10 मिनट में ही असलहे से भरा सूटकेस मेरे कमरे में पहुंच गया। मैंने ये सूटकेस अपने फ्लोर की गैलरी के एक कोने पर सेंट्रल एयर कंडीशनिंग के पाइप गुजरने की फॉल सीलिंग के एक चौकोर टुकड़े को हटाकर अंदर धकेल कर छत के टुकड़े को दोबारा अपनी जगह फिट कर दिया। रानी ने जल्द से जल्द लाशों को होटल से उठवाने के लिए गालिबन पुलिस वालों को रिश्वत देकर सारी कार्रवाई 2 घंटों में मुकम्मल करवा दी। हमसे भी पुलिस वालों ने कोई तफ्तीश वगैरह नहीं की। 3 रोज बाद मैंने सूटकेस निकाल कर असलहा साथियों को दे दिया। मैंने अपने आइंदा मिशंस के लिए बैंकॉक को अपना हेडक्वार्टर बनाया था, क्योंकि अव्वल तो हम सब साथियों में से यहाँ की पुलिस को कोई मतलब न था और हम आजादी से अपनी रवानगी की तैयारियां कर सकते थे। दूसरी वजह खुनसा और उमर खान का हमें भरपूर ताउन हासिल था। खुनसा के जरिए हम शको शुबे से पाक ऐसे जाली पासपोर्ट और वीजे हासिल कर सकते थे जो उन मुमालिक में हमारे लिए कोई मुश्किल न खड़ी करते जहां हमने जाना था। सऊदी अरब में उमर खान ने हमारे लिए असलहे का इंतजाम भी कर दिया था। उन दिनों मशरकी वस्ता के तेल की दौलत से मालामाल मुस्लिम मुमालिक में पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों को बड़ी इज्जत से देखा जाता था। वहाँ पर हर पाकिस्तानी को, चाहे वो मजदूर ही क्यों ना हो, डॉक्टर या इंजीनियर कहा जाता था। इन मुमालिक की तामीर में पाकिस्तानियों ने बहुत मेहनत की थी। ये तो 80 के अशरे में जब पाकिस्तानियों ने इन मुमालिक मसलन सऊदी अरब, दुबई और अबू ज़हबी में जाकर बल्दिया के ठेके लेकर और हाथों में झाड़ू पकड़कर सड़कों की सफाई शुरू कर दी, तो इन मुमालिक में उनकी कदर मंजिलत खत्म हो गई। शाह खालिद के दौर में रियाज में सरबराह कॉन्फ्रेंस हुई तो रियाज की बल्दिया, जिसका ठेका पाकिस्तानियों के पास था, रियाज शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया। सऊदी अरब के अंग्रेजी के सबसे माकूल रोजनामे सऊदी गजट के सफ़े अव्वल के आधे हिस्से पर एक शलवार कमीज पहने और हाथों में खाकरोबों वाला झाड़ू थामे एक पाकिस्तानी की तस्वीर शाया हुई, जिसका कैप्शन था वेल डन रफीक। बस उसी रोज से ही सारे पाकिस्तानियों और शलवार कमीज पहनने वालों को खाकरोब ही समझा जाने लगा।
بے روزگاری کے مارے پاکستانیوں نے بھی ان ممالک میں گھٹیا سے گھٹیا کام کرنے میں کوئی آر نہ سمجھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستانیوں کی ساری قدر و منزلت ختم ہو گئی۔ حد یہ کہ دبئی کے سب سے بڑے پارک میں شلوار قمیض پہن کر جانے والوں پر پابندی لگا دی گئی، اور ان عربی بولنے والے ممالک میں باقی تمام ممالک کے مسلم باشندوں کو صدیق اور پاکستانیوں کو رفیق کا خطاب ملا۔ ہوٹل کے مینیجر گپتا کو میں نے ڈرا دھمکا کر وقتی طور پر خاموش کر دیا تھا، لیکن بینکاک میں ایسے دشمن کا زندہ رہنا ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ پوری اور بھارتی فوجیوں کو ہلاک کرنے کے 5ویں روز ہمیں بالکل اچانک اور غیر متوقع طور پر اس دشمن سے پیچھا چھڑوانے کا موقع مل گیا۔ قیصر اور میں ہوٹل کے ریسیپشن پر اپنے ساتھیوں کے بلوں کی ادائیگی کے لیے کھڑے تھے کہ ایک اجنبی تھائی میرے بالکل ساتھ کھڑا ہو گیا اور سرگوشی میں بولا کہ خنسا نے مجھے آپ کا خیال رکھنے کو کہا تھا۔ گپتا ابھی انٹر کانٹیننٹل ہوٹل کے سامنے مہاراجہ ڈریپرز اور ٹیلرز کی دکان پر گیا ہے۔ اب ذرا اس مہاراجہ دکان کے مالک کا ذکر بھی سن لیجئے۔ یہ حضرت امریکہ کے بہت حامی ہیں اور ویتنام کی جنگ کے دور میں اس نے امریکی فوجیوں کی جو مختصر مدت کی چھٹی پر بینکاک آتے تھے بہت سیوا کی۔ بینکاک کو گناہ کی دنیا کا سب سے بڑا اڈا بنانے میں اس کی کاوشوں کا بڑا عمل دخل ہے، جن کے دوران ہی ان سردار صاحب نے غالباً دن کے ٹھیک 12 بجے اپنی خدمات کے عوض امریکی جنرل سے امریکی عہدہ مانگا۔ امریکی جنرل بھی موڈ میں تھا۔ اس نے سردار جی کو 6 سٹار جنرل کا عہدہ دیا، بلکہ ایک امریکی وردی کے کندھوں پر 6 سٹار لگا کر اسے وردی پہنائی اور تصویریں کھینچی۔ اطلاع کے لیے عرض ہے کہ امریکہ، برطانیہ، روس، چین، پاکستان، بھارت یا دنیا کے کسی ملک میں بھی 6 سٹار جنرل نہیں ہوتا۔ برطانیہ، پاکستان اور بھارت میں 1 سٹار بریگیڈیئر، 2 سٹار میجر جنرل، 3 سٹار لیفٹیننٹ جنرل اور 4 سٹار پورے جنرل ہوتے ہیں۔ ان ممالک میں 5 سٹار فیلڈ مارشل کے ہوتے ہیں، جسے برطانیہ میں فیلڈ مارشل مونٹگومری، پاکستان میں فیلڈ مارشل ایوب خان اور بھارت میں فیلڈ مارشل مانک شاہ تھے۔ امریکہ میں سب سے بڑے جنرل کو 5 سٹار جنرل کہا جاتا ہے۔ یہ سٹار ان کی سرکاری گاڑیوں پر لگائے جاتے ہیں۔ 6 سٹار جنرل پوری دنیا میں کسی فوج میں نہیں ہوتے۔ سردار جی سے مذاق کیا گیا تھا، جسے وہ سچ سمجھ بیٹھے، اور آج بھی ان کی دکان کے وزٹنگ کارڈ اور لیٹر ہیڈ پر وہ خود کو 6 سٹار جنرل لکھتے ہیں، اور سردار جی کی جتنی ڈاک آتی ہے اور جاتی ہے اس پر انہیں 6 سٹار جنرل لکھا جاتا ہے۔ نیوز ویک میں بھی اسی واقعے کو دی بگیسٹ جوک کہہ کر شائع کیا گیا۔ میں اور قیصر سردار جی کی دکان کے باہر کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی گپتا وہاں پہنچ گیا۔ اس کے وہاں آتے ہی ہم نے ایک ٹیکسی لی اور میں نے ڈرائیور کو 2000 بھات دیتے ہوئے کہا کہ ایک ناراض دوست کو راضی کرنے کے لیے ہمراہ لے جانا ہے، وہ ہمارے ساتھ جانے میں پس و پیش کرے گا، تم اس کی کوئی بات نہ سننا، اور جب ہم ٹیکسی میں بیٹھ جائیں تو ہمیں بتایا جانے والی سڑک پر لے جانا۔ اگر تم نے خوش اسلوبی سے کام کیا تو تمہیں مزید 2000 بھات دیں گے۔ ٹیکسی ڈرائیور فوراً راضی ہو گیا۔ جس شہر میں جسم فروشی اور منشیات کا استعمال عروج پر ہو، وہاں اغوا کی وارداتیں بھی اکثر ہوتی ہیں۔ ٹیکسی ڈرائیور نے سودا طے ہوتے ہی اپنی گاڑی کی ڈگی سے 2 نمبر پلیٹیں نکالیں اور گاڑی کی نمبر پلیٹوں کے اوپر فٹ کر دیں۔ میں نے وہیں ایک بک سٹال سے اخبار خریدا اور ہم دونوں گپتے کی دکان سے باہر آنے کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد گپتا دکان سے باہر آیا۔ اب یہ اس کی قسمت تھی یا ہماری خوش نصیبی کہ سڑک پر کوئی اور ٹیکسی نہ تھی، اور وہ سیدھا ہماری ٹیکسی کی طرف آیا اور ابھی ڈرائیور سے بات کرنے ہی لگا تھا کہ قیصر اور میں نے اسے دونوں جانب سے اپنے نرغے میں لے لیا۔ میں نے اپنا ریوالور اور قیصر نے چاقو اخبار کے ورقوں میں چھپائے ہوئے تھے۔ میں نے گپتا کو کہا کہ میرے اخبار کے اندر ریوالور اور میرے ساتھی کے پاس چاقو ہے، اس لیے خاموشی سے ٹیکسی میں بیٹھ جاؤ ورنہ یہیں تمہارا کام ہو جائے گا۔ میں نے ریوالور کی نال اس کی پسلیوں کے ساتھ لگا دی۔ دوسری طرف قیصر نے چاقو کی نوک اسے چبھاتے ہوئے اشارہ کیا کہ ٹیکسی میں بیٹھ جائے۔ گپتا کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ وہ کچھ کہنے لگا تو قیصر نے چاقو کا دباؤ بڑھا دیا۔ پچھلی سیٹ پر پہلے قیصر بیٹھا، میں نے دھکیل کر گپتا کو اندر کیا اور ساتھ ہی میں بیٹھ گیا۔ ہمارے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے ٹیکسی سٹارٹ کی اور تیز رفتاری سے دوڑاتا ہوا پتایا کی سڑک پر ہو لیا۔ گپتا جس وقت بھی کوئی بات کرنے لگتا، قیصر چاقو کی نوک اسے زور سے چبھو دیتا۔ میں اور قیصر اس سڑک سے بالکل ناواقف تھے۔ میں نے ڈرائیور کو 1000 بھات دیتے ہوئے پوچھا، کیا یہاں کوئی سنسان جگہ ہے؟ ڈرائیور نے بھات جیب میں ڈالتے ہوئے جواب دیا، فکر نہ کرو، میں تمہیں وہیں لے جا رہا ہوں۔ اس سڑک پر ان دنوں فیکٹریاں اور کارخانے بن رہے تھے۔ ڈرائیور ہمیں ایک ایسی نامکمل فیکٹری کی پشت پر لے گیا جس میں کام بالکل بند تھا اور کوئی چوکیدار وغیرہ بھی نہیں تھا۔ گپتا کو اپنا انجام دکھائی دیا تو اس کا سارا جسم کانپنے لگا اور وہ رونے لگا اور گڑ گڑانے لگا۔
میں نے کہا کہ اب تو تم سمجھ ہی گئے ہوگے کہ ہم تمہیں یہاں کیوں لائے ہیں۔ میں نے گپتا کو کہا تو اس کی گھگھی بند گئی۔ بھگوان کے لیے مجھ پر کرپا کرو، مجھے نہ مارو، تم جو کچھ بھی جاننا چاہتے ہو میں تمہیں حرف بحرف بتانے کو تیار ہوں۔ میں نے پوچھا کہ دونوں فوجی اور پوری تو ختم ہو گئے، تمہارے سوا اور کون کون ہمارے متعلق جانتا ہے، اور تم نے دلی میں ہمارے متعلق کس کو اطلاع دی تھی؟ اس کے منہ سے آواز بھی بڑی مشکل سے نکل رہی تھی۔ وہ بولا کہ میں نے کسی کو اطلاع نہیں دی، مجھے کچھ علم نہیں، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ پوری صاحب اور دونوں فوجی یہاں کسی کی تلاش میں آئے تھے، اور بھارتی سفارت خانے کے ملٹری اٹیچی نے مجھے فون پر کہا تھا کہ ان کے ساتھ تعاون کروں۔ میں نے پوچھا کہ اب تو ہمارے متعلق تم سب کچھ جان گئے ہو، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ وہ بولا کہ بھگوان کی سوگند میں آپ کے متعلق کچھ نہیں جانتا، مرلی اور دونوں فوجیوں اور ویٹر کو کسی منشیات فروش نے قتل کیا ہے، آپ لوگوں کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں۔ میں نے قیصر کی طرف دیکھا تو اس نے اشارے سے کہا کہ اسے نیچے اتارا جائے۔ میں نے گپتا کو کہا کہ اچھا اب نیچے اترو۔ گپتا نے اگلی سیٹ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں نے قیصر کی مدد سے اسے باہر کھینچنا چاہا لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ٹیکسی ڈرائیور جو گردن موڑے ہمیں دیکھ رہا تھا بولا سر کوئی نہ کوئی یہاں آ جائے گا، اس لیے جلد از جلد اس سے فراغت پالیں۔ آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں ہی 8-10 ماہ پیشتر آپ کو رائل پلازا ہوٹل سے ان لوگوں کے پاس لے گیا تھا جن سے آپ نے اسلحہ لیا تھا۔ ڈرائیور گاڑی سے اتر آیا اور ہم تینوں نے کھینچ کھانچ کر گپتا کو گاڑی سے باہر نکالا۔ گپتا گاڑی سے نکلتے ہی زمین پر لیٹ گیا۔ اس کے چیخنے چلانے اور التجاؤں کی آواز بلند سے بلند تر ہو رہی تھی۔ میں نے قیصر اور ڈرائیور کو پیچھے ہٹنے کا کہا اور گپتا پر 3 فائر کیے۔ اس کے نیچے گرتے ہی ڈرائیور نے میرے کہنے پر اس کی تلاشی لی اور بٹوا اور گھڑی اور ڈائری نکال کر مجھے دی۔ میں نے بٹوے میں سے کاغذات نکال کر بٹوا اور گھڑی ڈرائیور کو دیے اور وہ گاڑی سٹارٹ کر کے ہم دونوں کو لیے واپس بینکاک کی طرف آ گیا۔ میں نے ڈرائیور کو 2000 بھات کی جگہ 4000 بھات دیے اور اس کا نام پوچھا۔ اس نے کہا کہ سر ایسے حالات میں کوئی اپنا صحیح نام کام کا بتاتا، لیکن آپ سے کیا چھپانا، خنسا ہمارا بگ چیف ہے اور میں عمر خان کے لیے کام کرتا ہوں۔ میرا نام کریم ہے اور میں دراصل ملیشیا کا رہنے والا ہوں۔ مجھے یہ بڑے کام کا آدمی نظر آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ میرے متعلق کئی ماہ پہلے ٹیکسی میں لے جانے کے سوا کچھ اور جانتا ہے، تو اس نے میرے ہوٹل کا نام اور کمرہ نمبر تک بتا دیا اور بولا کہ سر میرے ذمے یہی کام ہے کہ یہاں آنے والے مشکوک لوگوں پر نگاہ رکھوں۔ مجھے سونپے گئے فرائض کے مطابق آپ بھی مشکوک تھے، لیکن میں نے آپ کے یہاں آتے ہی آپ کے ساتھیوں کی تعداد اور ہوٹل کے متعلق اپنے باس کو بتا دیا۔ اس کے اعتراف سے مجھے معلوم ہوا کہ خنسا نے ٹیکسی ڈرائیوروں اور مختلف ہوٹلوں کے سٹاف کے ذریعے اپنی مخبری کا جال پھیلایا ہوا ہے، اسی لیے ہر بار میرے بینکاک آنے پر اس کا کارندہ مجھے فون کرتا تھا۔ گپتا کے جسم کو فیکٹری کے ایک نامکمل کمرے میں ڈال کر ہم ٹیکسی میں واپس بینکاک چلے آئے۔ ٹیکسی ڈرائیور سے اب ہمارا خود کو چھپانا بے سود تھا۔ واپسی کے سفر کے دوران بینکاک شہر میں داخل ہونے سے پہلے اس نے جعلی نمبر پلیٹیں اتار کر ایک کپڑے اور ڈگی کے ایک خفیہ خانے میں رکھی۔ وہ ہمیں رائل پلازا ہوٹل میں چھوڑ کر جانے لگا تو میں نے اسے اپنا کمرہ نمبر بتاتے ہوئے کہا کہ کل 3 بجے بعد دوپہر وہ مجھے ٹیکسی ڈرائیور کی وردی کی بجائے سویلین لباس میں ملے۔ مجھے اپنے آئندہ مشنز کے لیے افرادی قوت کی کمی تھی۔ گپتا کاروباری ذہنیت کا مالک تھا، اس لیے ڈائری میں بھارتی سفارت خانے کے سیکرٹری اور سیکنڈ ملٹری اٹیچی، CBI دلی کے ڈائریکٹر، DMI دلی کے ڈائریکٹر، ان سب کے نام اور آگے جو رقم وصول ہوئی اور جو باقی تھی ان سب کی تفصیل لکھی ہوئی تھی۔ میری اور کرنل مزمل کی 2 چھوٹی تصویریں بھی اس کے ڈائری کے کور میں رکھی ہوئی تھیں۔ بٹوے کے کاغذات میں کچھ تو ہوٹل کے متعلق تھے، ایک مہاراجہ ٹیلرز کی رسید تھی اور ایک کاغذ ایسا تھا جس پر میرے اور میرے تمام ساتھیوں کے نام اور کمروں کے نمبر درج تھے۔ کاغذ کی تہوں سے صاف دکھائی پڑتا تھا کہ اسے آج ہی لکھا گیا ہے۔ گپتا نے یہ کاغذ مہاراجہ کی دکان سے واپسی پر یقیناً بھارتی سفارت خانے میں کسی کو دینا تھا۔ اس کی ڈائری کے اندراجات اور اس کاغذ پر درج اطلاعات فراہم کر کے ان کے دام کھڑے کرتا۔ میں نے ساتھیوں کو گپتا کے متعلق بتایا۔ اب مجھے بھی اس کھیل میں کچھ دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ اگلے روز صبح ہی خنسا کے پے رول پر کام کرنے والے اس ہوٹل کے آپریٹر نے مجھے فون پر بتایا کہ گپتا کے غائب ہونے کی وجہ سے ہوٹل کی مالکہ رانی بہت پریشان ہے۔ اس سے ایک نئی اطلاع یہ ملی ہے کہ رانی کا شوہر ایک ارب پتی سکھ ہے جو کہ بے حد بدصورت ہے اور اس کا سارا چہرہ چیچک کے داغوں سے بھرا ہوا ہے۔ رانی جوان اور بے حد خوبصورت تھی اور شوقین بھی۔ گپتا کو بھی اس نے صرف اس کی سفید رنگت اور اچھے ناک نقشے کی وجہ سے اپنا مینیجر بنایا تھا۔ گپتا نے بھی رانی کو صرف اپنے تک محدود رکھنے کے لیے اس کی بدقماشی کے کچھ ثبوت یقیناً حاصل کر لیے تھے
क्योंकि रानी जब कभी भी किसी पाकिस्तानी, भारतीय या यूरोपियन गाहक के साथ बेतकल्लुफ होती तो गुप्ता उससे सबके सामने बाज़पुर्स करता, लेकिन रानी फिर उसे मना लेती। रानी का शौहर उससे अलहदा और अपनी ऐसी रंगरलियों में मसरूफ रहता जहां सिर्फ रुपए के हुस्न को ही सराहा जाता। ऑपरेटर ने मुझे ये भी बताया कि गुप्ता ने अपने कमरे के अंदरूनी और बैरूनी लॉक बदलवा कर नए पेचीदा लॉक लगवाए थे जो होटल की मास्टर की या दूसरी चाबियों से नहीं खुल सकते थे। मैं हैरान था कि गुप्ता की लाश की तलाशी के दौरान चाबियां क्यों न मिल सकी। दोपहर 3 बजे करीम आया तो मैंने उससे चाबियां न मिलने का जिक्र किया। वो बोला चाबियां तो बटुए के जिप वाले खाने में थीं। उसने 2 चाबियां जेब से निकाल कर मेरे सामने रख दी। करीम से मैंने अपने मकसद पर आते हुए कुछ सवाल पूछे तो उसने कहा कि वो उन मलेशियन छापामारों से है जो मलेशिया के एक साबिक वजीर आजम के अपने सूबे रेहान को थाईलैंड के हाथों फरोख्त करने के बाद उमर खान की सरपरस्ती में दोनों हुकूमतों के खिलाफ मुसल्लह जिद्दोजहद कर रहे हैं। मैंने उसे कहा कि करीम, हमारी जिद्दोजहद का दायरा वसी है लेकिन मकसद एक ही है। खुनसा और उमर खान मेरे न सिर्फ दोस्त हैं बल्कि हमारी जिद्दोजहद में हमारा पूरा साथ दे रहे हैं। अगर तुम हमारे साथ शामिल होना चाहो तो मैं उमर खान से तुम्हें मांग लूंगा, लेकिन हमारे गिरोह में शामिल होने से पहले तुम्हें एक छोटे से इम्तिहान से गुजरना होगा। करीम ने इस बात में जवाब देते हुए कहा, मुझे आपके साथ मिलकर काम करने में फख्र होगा। खुनसा और उमर खान भी किसी ऐसे वैसे को तो मिलते भी नहीं। आप में यकीनन कोई ऐसी बात तो होगी जो ये दोनों आपके दोस्त हैं। आप उमर खान से मेरे मुताल्लिक बात कर लें, फिर जैसा चाहें इम्तिहान ले लें। मैं इंशाल्लाह पूरा उतरूंगा। करीम के जाने के बाद मैं महज शुगल के तौर पर रानी के दफ्तर में गया। उस वक्त भी वो गुप्ता की गुमशुदगी के मुताल्लिक किसी से बात कर रही थी। मैं उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। जब उसने टेलीफोन रखा तो मैंने उससे अनजान बनते हुए पूछा कि तुम्हारा मैनेजर कल से दिखाई नहीं दे रहा। मुझे उससे कोई काम था। उसने कहा कि किसी काम से गए हुए हैं, जल्द ही आ जाएंगे। मुझे बताएं क्या काम है। मैंने दोनों चाबियां उसके सामने लहराते हुए कहा कि ये चाबियां मुझे कल गुप्ता के दरवाजे के बाहर मिली थी। होटल के दूसरे कमरों की चाबियों से ये मुख्तलिफ हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैनेजर को ये चाबियां दूं ताकि जिसकी हों वो उससे ले जाए। रानी चाबियों को पहचानती थी। उसने फौरन हाथ बढ़ाया और बोली कि चाबियां मुझे दे दें, मैं गुप्ता को दे दूंगी। मैंने कहा नहीं रानी साहिबा, चाबियां मैं गुप्ता को ही दूंगा। होटल में 4 कत्ल हो चुके हैं और अब गुप्ता भी गायब है, इसलिए बेहतर होगा कि मैं ये चाबियां पुलिस को दूं ताकि वो उसके कमरे का दरवाजा खोलें और शायद उन्हें गुप्ता की गुमशुदगी का कोई सुराग मिल सके। मैंने चाबियां जेब में डालते हुए कहा। घबराहट में रानी की आवाज बैठ चुकी थी। उसने कहा, देखिए पुलिस को ये चाबियां हरगिज न दीजिए। आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा, सिर्फ असलियत जानना, जिसका सिरा गुप्ता के कमरे में है। मेरा जवाब सुनकर रानी बोली कि मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने को तैयार हूँ, चाबियां मुझे दे दीजिए। मैंने कहा कि मैंने तुम्हारी गुप्ता के साथ रंगीन रातों के किस्से सुन रखे हैं। तुम्हें यह भी मालूम होगा कि गुप्ता ने अपनी नौकरी पक्की करने के लिए उन रंगीन रातों के सबूत भी अपने कमरे में छुपा कर रखे हैं, और पुलिस ने अगर उसका कमरा खोला तो वो सबूत भी उनके हाथ लग जाएंगे, और जब तुम्हारी अय्याशियों के सबूत तुम्हारे शौहर को मिलेंगे तो वो दूध में गिरी मक्खी की तरह तुम्हें निकाल बाहर करेगा। तुम्हें इसी बात का खौफ है ना? रानी ने जब मेरे तेवर देखे तो मेरे कदमों में गिर गई। बोली कि मुझसे जो गलतियां हुई मैं उनकी हर सजा भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे मासूम बच्चे की खातिर सरदार जी तक ये बात ना पहुँचे। रानी ने गिड़गिड़ाते हुए मेरे पांव थाम रखे थे। मैंने कहा, सिर्फ एक सूरत में कि मैं और मेरे साथी गुप्ता का कमरा खोलेंगे, तुम हमारे साथ होगी, लेकिन खामोशी से बैठी रहोगी और किसी शय को हाथ नहीं लगाओगी। जब हम मुकम्मल तलाशी ले लेंगे तो फिर तुमको चाबियां दे देंगे। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? मेरा ये हतमी फैसला सुनकर रानी ने हथियार डाल दिए और मैं कैसर, कर्नल मुजम्मिल और इमरान को तलाशी में साथ देने का कहने कैसर के कमरे में चला गया। होटल के मैनेजर गुप्ता का कमरा खोलकर हम अंदर दाखिल हुए तो रानी फौरी की अलमारियों और गुप्ता के सूटकेस की तरफ लपकी, लेकिन उसने वादा किया था कि वो खामोशी से बैठी रहेगी और कमरे की तलाशी हम लेंगे। मैंने उसे मना किया तो उसने कहा कि होटल की मालिक मैं हूँ, मुझे कौन रोक सकता है। उसे जल्दी इस बात की थी कि गुप्ता ने उसकी अय्याशियों के जो सबूत इकट्ठे कर रखे थे उन्हें हमारे हाथ लगने से पहले ही वो तल्फ कर सके। जब मेरे ज़बानी मना करने से वो बाज ना आई तो इमरान ने उसे थप्पड़ मारा और बालों से पकड़कर घसीटते हुए सोफे पर लापट खा। गुप्ता की अलमारियों और सूटकेस में से हमें अपने काम की या रानी के मतलब की कोई चीज न मिली। वो भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेला था। 2 बार भरपूर तलाशी लेने के बाद हम थक हार कर बैठ गए। कमरे में कोई ऐसी शय न थी और दिल इस बात को मानता नहीं था कि गुप्ता के हाथ बिल्कुल साफ थे।
میں نے اس کے سوٹ کیس میں پڑے چند کاغذات کو پھر کھنگالا تو مجھے گرنڈلیز بینک کی ڈپارٹمنٹ سلپ کے ساتھ پن کیا ہوا ایک بینک کا خط ملا، جس میں اسی بینک کے لاکر کے سالانہ کرائے کی ادائیگی کا مطالبہ اور لاکر نمبر درج تھا۔ میں نے ڈرائیور کریم کی دی ہوئی دونوں چابیوں کو دیکھا، ایک چابی تو اس کمرے کی تھی اور دوسری لاکر کی، جس پر لاکر کا وہی نمبر کھدا ہوا تھا جو خط میں درج تھا۔ کسی کو کچھ بتائے بغیر میں نے اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے کمرے سے سب کو باہر آنے کا کہا اور کمرے کو دوبارہ لاک کر دیا۔ میں کسی کے علم میں لائے بغیر اس ہوٹل میں گپتا کی ملازمت کے لیے دی ہوئی درخواست کی کاپی ہمراہ لے آیا تھا، جس پر گپتا کے پورے دستخط تھے۔ رانی کا چہرہ بھی مطمئن دکھائی دینے لگا کہ گپتا نے اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں رکھا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ میری جیب میں وہ آڈیو کیسٹس بھی تھیں جو میں نے گپتا کے سوٹ کیس سے نکالی تھیں، حالانکہ 20-25 میوزک کیسٹس اس کے ٹیپ ریکارڈر کے ساتھ ہی پڑی تھی۔ میں نے قیصر اور عمران کے ساتھ کمرے کا رخ کیا۔ مزمل کو ساری صورتحال بتا کر میں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ بینک لاکر سے ہمیں کارآمد چیزیں ملیں گی۔ میں نے ہوٹل کے پیڈ پر ہی گپتا کے دستخط کی کاپی کرنی شروع کی اور 1 گھنٹے کی کوشش میں کسی حد تک اس کے دستخطوں کے مشابہ دستخط کرنے لگ گیا۔ اگلے روز صبح میں نے اپنے دائیں ہاتھ پر پٹی باندھی اور قیصر، مزمل اور عمران کو ہمراہ لے کر ٹیکسی میں گرنڈلیز بینک گیا۔ لاکرز تہہ خانے میں تھے۔ میں نے رجسٹر پر اپنا نام لکھ کر گپتا کے دستخط کیے۔ میرے کیے ہوئے دستخطوں میں جو کمی بیشی تھی اسے میرے ہاتھ پر بندھی پٹی نے کور کر لیا۔ انچارج اپنی چابی لے کر میرے ساتھ تہہ خانے میں گیا اور لاکر میں اپنی چابی گھما ڈالی۔ اب میں نے اپنی چابی لگائی تو لاکر کھل گیا اور انچارج واپس اپنی سیٹ پر چلا گیا، کیونکہ لاکر والے کو پرائیویسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں حفظ ما تقدم کے طور پر ایک ایئر بیگ ہمراہ لے گیا تھا جس میں میرا پسٹل تھا۔ لاکر میں ڈھیروں کاغذات، ڈالرز اور پاؤنڈز، 24 کیسٹ، 2 ڈائریاں اور فولڈر میں لگی تصاویر کے علاوہ 3 البم اور نیگیٹو بھی تھے۔ میں نے سب کچھ ایئر بیگ میں بھر کر لاکر خالی کر دیا۔ ہوٹل واپس پہنچ کر ہم نے مل کر سارے کاغذات اور ڈائریاں دیکھنی شروع کی اور ہم پر گپتا کے بھید کھلتے گئے۔ گپتا بھارتی ڈی ایم آئی کے پے رول پر تھا اور رائل پلازا اور دوسرے ہوٹلوں میں ٹھہرنے والے کھلنڈرے پاکستانیوں کو شراب اور عورتیں مہیا کر کے انہیں اپنے دام میں پھانستا اور اپنے کمرے میں شراب اور عورت کی دعوت دے کر کمرے میں لگے ہوئے خفیہ کیمروں سے ان کی ایسی حالت میں تصاویر بناتا جن کے باعث وہ پاکستان کے خلاف جاسوسی کرنے پر آمادہ ہو جاتے۔ ہوٹل میں رجسٹریشن کے وقت ان کے مکمل نام اور پاکستان کا ایڈریس رجسٹر میں درج ہوتے، لہٰذا کوئی پاکستانی اگر جاسوسی کا وعدہ کر کے واپس چلا جاتا اور مطلوبہ کام نہ کرتا تو گپتا اپنے یعنی ڈی ایم آئی کے ایجنٹ کے ذریعے اسے دھمکاتا تاکہ کام نہ ہونے کی صورت میں اس کی غیر اخلاقی تصاویر اور جاسوسی پر آمادگی کی آواز کے کیسٹ پاکستانی جاسوس ایجنسیوں اور اس کے خاندان کے افراد تک بھجوا دے۔ ان کیسٹوں میں ایسی ہی گفتگو اور 2 البمز میں انہی کی تصاویر تھیں۔ فولڈر میں ڈی ایم آئی دلی سے میرے فرار کے بعد اخباروں میں چھپی رپورٹ کی تصاویر، ممبئی میں بنے ہمارے تصویری خاکے، جیسور میں بھارتی ہیلی کاپٹر کی تباہی کے بعد بھارتی تفتیشی ٹیم کی رپورٹ جس میں کرنل مزمل کا نام نمایاں تھا، اور گوکھلے کے گروہ کے خاتمے میں میرا ہاتھ ہونے کے متعلق رپورٹس تھی۔ ایک البم اور 2 کیسٹ صرف رانی کی گپتا کے ساتھ بے حیائی کی حدوں کو پار کرتی مختلف جنسی پوزوں اور اریاں باتوں کے متعلق تھی۔ ایک کیسٹ میں رانی کی زبانی اپنے شوہر کو ہلاک کرنے کے مکمل پلان اور بقیہ زندگی گپتا کے ساتھ گزارنے اور اسے شوہر کی جائیداد میں سے معقول حصہ دینے کے متعلق تھی۔ اس روز ہمارا باقی سارا وقت یہ کیسٹس سنتے گزرا۔ میں حیران تھا کہ کس طرح بھارتی حکومت پاکستان کو پاکستانیوں کے ہی ہاتھوں تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ آج بھی جب ہمارے سیاسی برساتی پاکستان کے خلاف ڈرانے لگتے ہیں تو مجھے یہی خیال آتا ہے کہ ان کی اس بکواس کے پیچھے بھارتی سپلائی کی ہوئی دولت، شراب اور عورتوں کا ہاتھ ہے۔ اس حقیقت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بھارت کی پاکستان دشمنی ایک مسلمہ امر ہے۔ پاکستان کا سابق وزیر اعظم اگر پاکستان کا ہمدرد ہوتا اور پاکستان کے مفاد میں کام کر رہا ہوتا تو اس کی معزولی پر بھارت میں خوشیاں منائی جاتی، لیکن اس کی معزولی سے سب سے زیادہ دکھ بھارتی وزیر اعظم کو ہوا، جس کا ثبوت اس نے نہ صرف اپنے کئی بیانات میں بلکہ بھارتی افواج کو ریڈ الرٹ کر کے دیا، کیونکہ وہ پاکستان کے نہیں بلکہ بھارت کے مفاد میں کام کر رہا تھا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آ رہی ہوگی۔ کئی دوستوں کو شاید یہ افسانہ لگ رہا ہو، لیکن یہ ابو شجاع ابو وقار کی کتاب جانباز پر مبنی سچی داستان ہے۔ اس لیے جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور ساتھ ساتھ ہمارے فیس بک پیج کو فالو کیجیے
جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری تمام کہانیاں بلا تاخیر ملتی رہیں۔ اور سب سے اہم، کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کا اس کہانی کے بارے میں کیا خیال ہے۔ ہم مزید کہانیاں لے کر جلدی حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔